حج اکبر میں۔ اس آیت کا میں تھوڑا سا شان نزول بتاؤں گا تاکہ آپ کو لطف نتیجے میں آ سکے۔ جب رسول درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، کیمرے اگر بند کر لیں تو خود سنیں تو زیادہ اچھا ہے، دوسرے نے بعد میں پتہ نہیں سننی ہے نہیں سننی، آپ جو سن رہے ہیں وہ تو لطف لیں۔ جیسا بابا جی یہ سورت اللہ نے کیوں بھیجی؟ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مکے کے مشرکوں نے سمجھا کہ اب بیت اللہ لاوارث ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے گھر کا، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی خدا کے گھر کا وہ احترام کرتے تھے لیکن بتوں کی نسبت سے، وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا کرتے تھے سنت ابراہیمی سمجھ کے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان ارکان کا مقصد کیا ہے، راضی کسے کرنا ہے۔ انہوں نے علی زیدی ایک رسم شروع کر دی، یہ ننگے بدن بالکل برہنہ ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ بار بار جب یہ خدا کے گھر کی توہین سالانہ ہو رہی تھی تو خدا نے کہا محمد اب مدینے میں ریاست تشکیل پا چکی ہے، اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب ایسے کر، اب اللہ برداشت نہیں کرتا کہ جہاں علی آیا ہو وہاں یہ کام ہو رہا ہو، لہذا مشرکین مکہ کو قرآن کی چند آیتیں سورہ توبہ کی ان کی طرف بھیج جس پہ خدا ان پہ تبرہ کر رہا ہے، خدا ان پہ لعنت کر رہا ہے، اور میرا محمد یہ آیتیں تو نے ان کے سامنے نہیں پڑھنی، اسے بھیج جو دشمن کے سامنے منہ پہ تبرہ کر سکے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ بھیج دے۔ جب اتنا حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوا تو رسالت مآب نے کہا کہ خدا نے قرآن کی صورت بھیجی ہے، ان میں سے کچھ آیات ہیں، وہ آیات مکہ کے مشرکین کے سامنے جا کے پڑھنی ہے، بغیر تلوار کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنی۔ جب رسالت مآب نے بتا دیا کہ آیتیں کون سی ہیں اور پڑھنی کیسے ہیں، خاموشی طاری ہو گئی۔ رسالت مآب نے کہا کوئی ہے بھائی جو ان آیات کی تبلیغ کے لیے جائے؟ خاموشی طاری تھی۔ رسول پاک نے کہا جائے وہ جس نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس پہ ہے بتوں پہ تبرہ، جس نے چند دن پہلے سجدہ چھوڑا ہو وہ خدا پہ تبرہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا امیر المومنین اٹھے اور امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیات میں لے کے چلتا ہوں۔ جب رسول نے علی کو وہ آیات دی تو اب اس مقصد کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چل کے آیتیں لے کے جا رہی تھی، نقطۂ بائیں بسم اللہ خود جا رہا تھا۔ جب امیر المومنین قرآن کی وہ آیتیں علی نے کہیں چمڑے پہ نہیں لکھی، علی نے کہیں ورق پہ نہیں لکھی، رسول نے کہا یا علی آیتیں لے کے چلے جا، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے۔ تفاسیر قرآن کہتی ہے ایک بار میں میرے مولا علی نے نہیں پوچھا کہ کون سی آیت ہے، مجھے حفظ کروا دیجیے، مجھے یاد کروا دیجیے، مصطفیٰ کو جبریل نے اتاری تھی، مصطفیٰ نے ابھی پڑھی نہیں تھی۔ رسول نے فرمایا یا علی وہ آیت جو اللہ نے ابھی بھیجی ہے یہ مکہ کے مشرکین کے سامنے جا کے حج اکبر پہ پڑھنی ہے۔ امیر المومنین نے چلنا شروع کر دیا، صحابہ علی کے پیچھے چلے، انہوں نے کہا یہ اپنا رسول، اے رسول کے وسیع، اے رسول کے جانشین، اے رسول کے اخی، تو ایک بار مصطفیٰ سے پوچھ تو صحیح جو آیت پڑھنے جا رہا ہے وہ آیت ہے کون سی، وہ حکم ہے کون سا؟ امیر المومنین نے فرمایا تمہیں علی کے ساتھ رہ کے ابھی اتنا تدبر بھی نہیں آیا، جبریل آ رہا ہوتا ہے علی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ پہ جو آیات اترتی ہیں امامت اس کا علم رکھتی ہے۔ امیر المومنین مکہ پہنچے، یہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، غصے برہنہ، امیر المومنین مکے کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ اس مکہ سے رسول نے ہجرت کی تھی مشرکین کے ڈر سے، واپس لشکر لے کے نہیں، اکیلے علی مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یوں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے مکے کے مشرکین کو دیکھا۔ علی نے مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہا
بیٹھ کے سننا. امیر المومنین نے کہا انا اذان من اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی اذان بن کے آیا ہوں. جتنا طواف ہو چکا آج کے بعد مکے میں کافروں کا داخلہ حرام ہے. مکہ میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا. اس دن علی نے مکہ کی چوٹی پہ کہا تھا آج بھی مکہ کی حدود میں کافروں کا داخلہ منع ہے. یا علی جب آپ 21 رمضان چلے گئے پھر آپ کے بعد مشرکین مکہ کیوں نہیں آئے؟ انہیں پتا تھا علی کیا نہیں، کبھی حسن بن کے آئے گا، کبھی حسین بن کے آئے گا. آج بھی مکے میں کافر اس لیے نہیں جاتے، قائم علی بن کے وہاں موجود ہے. میں اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن گیا. علی جزو اذان نہیں، علی اللہ کی اذان ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، علی جزو اذان نہیں، علی مکمل اذان ہے. علی جزو نماز نہیں. آپ بولنے کو تو میں مکمل نماز ہے. اگلی صدر پہ آپ بول پڑیں گے جیسے علی جزو ایمان نہیں. انا اذان من اللہ و رسولہ، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن کے آیا. آج کے بعد کوئی بھی نہیں آیا. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی جو آیات تھی یہ خود اللہ نے چاہا کہ علی کی زبان سے جاری کروائے. پہلی بار یہ آیت علی نے مشرکین مکہ کے سامنے پڑھی. دوسری بار یہ آیت عباس نے عاشور میں 9 لاکھ کے سامنے پڑھی. علی نے کہا تھا انا اذان من اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان. عباس نے 10 محرم عاشور کے 9 لاکھ کے سامنے کہا میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اذان. تیسری مرتبہ یہ آیت کب اور کس نے پڑھی تھی؟ تیسری مرتبہ شام کے دربار میں علی کی بیٹی کا قیدی سمجھ کے نہ دیکھنا، میں اللہ کی اذان بن کے آیا. میں اللہ اور اس کے رسول کی اذان بن کے آیا. صاحبان گرامی قدر، آج کی گفتگو کو اس نتیجے پہ ہم نے ختم کرنا ہے. 2 چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنی. ایک تو امیر المومنین میں کوفے آنے کا مقصد، اور ایک علی کی دشمنی کی وجہ. موضوع دلچسپ ہے تو آپ بولیں گے. ابھی آپ کوفہ کی زیارت کر کے آئے ہیں. کوفہ قدیم آبادی ہے. انا اذان من اللہ و رسولہ ہی اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور میں اسی پہ نتیجہ دینے لگا. کوفہ کوئی جدید آبادی نہیں، کوفہ قدیم آبادی تھی. کوفہ قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے بابل. بابل کی تہذیب جو ہے وہ کوفہ کی تہذیب کے ساتھ مل گئی. بخت ناصور نے اسے فتح کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ غیر آباد ہو گیا، یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں. باقاعدہ جو کوفہ شہر بنا تھا یہ 17 ہجری کو بنا تھا. اس کو شہر بنانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ یہ فرات کا وہ کنارہ تھا جہاں پر لوگ مسافر کاروان لشکر رکتے تھے. اور اس کے پاس سب سے بڑا کوفہ کا جو ایک پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے. یمن، مصر، شام، حجاز اور عراق کے اندر یہ خود تھا. تو یہ کوفہ ایک مرکزی چوک تھا جہاں سے مختلف ملکوں کی شاہراہیں نکلتی تھی. شام میں ہو گئی بنی امیہ کی حکومت قائم. مدینہ میں تھی ظاہری طور پہ مسلمانوں کی حکومت. بنی امیہ شام، معاویہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مدینہ کو فتح کرے، لہٰذا اس نے کوفہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. دوسری خلافت کے دور میں کوفے میں باقاعدہ خیمہ بستی بنا کے کوفے کو آباد کر کے یہاں فوجی چھاونی بنا دی گئی، فوجیوں کو یہاں آباد کر دیا گیا. تیسری خلافت نے اس کو اور زیادہ وسیع کیا تاکہ اگر شام سے لشکر چلے تو اس کو کوفے سے مزید فوج ملے تاکہ بنی امیہ بغیر بلا شرکت غیر
مدینے سے لے کے شام تک جتنے بھی بلاد اسلامی ممالک ہیں ان کے بلا شرکت غیر حکمران بن جائیں گے. متوجہ ہے بات کی جائے؟ یہ تھوڑی باتیں خشک ہوگی، خطابت سے ہٹ کے ہوگی، لیکن ہوگی بڑی نتیجہ خیز. اب یہ بنی امیہ کی سازش تھی، یہ معاویہ اور عثمان بن عفان، کیونکہ دونوں کا تعلق بنی امیہ سے تھا. وہ مدینہ کا حاکم، یہ شام کا حاکم. تیسرے خلیفہ نے کہا کہ میں کوفہ آباد کرواتا ہوں، تو کوفے تک پہنچ، آگے سے تر و تازہ لشکر تیرا ساتھ دے گا اور مدینے پہ تیرا تسلط قائم ہو جائے گا. پھر ہم بنی امیہ مل کے مصر، یمن، فلسطین، حجاز، ہر ایک اسلامی ملک میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا جو کام وہ خطوں میں کر رہے تھے علی ارادوں کو بھانپ رہا تھا. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ خط و کتابت کے ذریعے. خاموش قاصد آتا، پیغام لے. امیر المومنین نے ظاہری طور پہ اپنے گھر کا دروازہ بند کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ شیعہ قوم کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے امیر المومنین کا وہ پہلی 3 خلافتوں کا 25 سال کا دور سمجھا ہی نہیں. اور ایک جملہ لکھ کے میری قوم کے بچوں کو چپ کروا دیا گیا. علی قرآن جمع کر رہے تھے. وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس تھا نہیں تھا؟ قرآن جمع کرنے کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس ترتیب مکمل ہو، جس کے پاس حصے مکمل. علی تو کل قرآن تھا. علی نے گھر کا دروازہ بند کیا تھا. علی نے گھر کا دروازہ، علی نے امت کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا. علی نہیں چاہتے تھے کہ امت اب علی تک پہنچے. نہج البلاغہ میں میرے مولا علی نے اس 25 سال کے دور کو ایک جملے میں بند کر دیا. میں وہ جملہ نجف میں بیٹھ کے پڑھنے لگا. پہلی 3 خلافتوں کے دور کو علی نے کیا لکھا؟ علی نے فرمایا وہ دور میں نے ایسے گزارا ہے جیسے آنکھ میں تنکا چلا جائے. ہائے 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 ہائے، کاش کوئی بلاغت علی کو سمجھتا، کاش کوئی علی کی بلاغت کو سمجھتا. میں نے وہ دور ایسے گزارا ہے جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے، نہ دیکھا نہ جھٹلایا. 25 سال کا دور گزر گیا. تیسری خلافت کا دور. تیسری خلافت کے دور میں اب تیسرے خلیفہ کے خلاف ہی مدینے میں مختلف قسم کے 3 گروپ بنے. پہلا گروپ بنا رسول کی بیویوں کا. یہ پہلا گروپ تھا جنہوں نے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کی مخالفت کی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا پہلے 2 دور میں ہمارے وظیفے زیادہ تھے. تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کی. پہلے 2 دور میں وظیفے اس لیے زیادہ تھے جس کی جتنی رشتے داری تھی. میں حقائق پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب نجف میں بیٹھ کے آپ مجھ سے حق نہیں سنیں گے. وظیفوں میں اضافہ ہوا تھا، وظائف میں اضافہ. بیت المال خالی کر دیے گئے تھے. جس کا باپ حاکم بنتا وہ بیٹی کے وظیفے میں اضافہ کرتا. آج ٹکے ٹکے کا مولوی اٹھ کے ہم سے پوچھتا ہے نہیں جی نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی جگیریں نہیں ہوتی، اس لیے شیعوں کا حق ہی نہیں ہے فضل کا مطالبہ کرے اس لیے کہ خلیفہ نے کہا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا جگیر نہیں ہوتی. اس مولوی کے لیے ایک ہی جواب تیار کر کے اپنی قوم کے بچوں کو دینے لگاؤ. اسے پوچھنا کہ رسول کا روضہ کہاں ہے، رسول کی قبر کہاں ہے؟ کسی قبرستان میں ہے؟ وہ کہتا نہیں کسی قبر میں نہیں ہے. حجرے میں ہے؟ وہ کہتے حجرہ کس کا تھا؟ کہتے کہ وہ حجرہ نبی نے اپنی ایک بیوی کو دیا تھا اور نبی اسی حجرے میں دفن ہے. شرم نہیں آتی؟ بیوی کو حجرہ دے سکتا ہے، بیٹی کو جگیر. سوال کے جواب اپنی قوم کو لے لو. جو نبی کے دائیں بائیں 2 صحابی دفن ہیں، ان سے پوچھو کس کی اجازت سے ہوئے؟ کہتے اس لیے کہ بیٹی نے اجازت دی تھی. بیٹی نے اجازت کیوں دی؟
کہتے اس لیے کہ حجرہ اس کا تھا. تو حجرہ اسے کس نے دیا تھا؟ نبی نے. تو جو نبی بیوی کو حجرہ دے سکتا ہے وہ بیٹی کو جگیر کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر تم کہو گے فتق زہرا کا نہیں تھا پھر ماننا پڑے گا حجرہ بیوی کا نہیں تھا. اگر فتق زہرا کا نہیں تھا حجرہ بیوی کا نہیں تھا. اگر حجرہ بیوی کا نہیں تھا تو جو بھی غصب شدہ زمین پہ دفن ہو جائے پھر یہ نہ دیکھو کہ کس کے ساتھ دفن ہے. یہ لوگوں کے پیروں کے اپنا اپنا مقدر ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیروں کا ناز ہے وہ محمد کے ساتھ دفن ہے. ہمارے پاس کوئی پیر ایسا ہے ہی نہیں, کوئی امام ایسا ہے ہی نہیں جن کی قبر کا نشان یہ ہو کہ ان کے پہلو میں ان کے پہلو میں ان کے پہلو میں ان کے پہلو میں لوگ اپنے پیروں کی قبروں کا نشان بتاتے تھے. ہمارا مرشد ان کے پہلو میں ہے, ہمارا پیر نبی کے پہلو میں ہے. آنا تمہیں نجف میں اپنے مولا کی شاہی دکھاؤ. یہاں نجف میں دائیں آدم سویا ہے, بائیں نوح سویا ہے. اور جس کے پہلو میں نبی دفن ہو. اب پہلی ایک گروہ جس نے سب سے زیادہ مخالفت کی تیسرے خلیفہ. متوجہ بات کی جانا جہاں سے آپ بور ہوں گے چھوڑیں گے بتائیں گے. پہلا گروہ جس نے مخالفت کی وہ نبی کی بیوی. وجہ دشمنی کیا تھی؟ میں وجہ دشمنی بتا دی. وظیفوں میں کمی, جتنی مراعات ملتی تھی ان میں خاصی کمی کر دی گئی تھی اور ان کو وہ رسپیکٹ وہ عزت نہیں دی جا رہی تھی جو پہلے دو ادوار میں دی جا رہی تھی. دوسرا گروہ مدینے کے وہ سینئر لوگ جو مدینہ میں عرصہ دراز سے موجود تھے, انہوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا تھا تیسرے خلیفہ کے دور میں کہ اس نے مروان بن حکم کو واپس کیوں بلایا. یہاں پر وہ جو رسول کی نقلیں اتارا کرتا جسے رسول نے بھیجا تھا اس باپ بیٹے کو واپس مدینے کیوں بلایا. اس پر مدینے کے پرانے لوگ جو تھے مدینہ کے رہنے والے وہ معترض ہوئے اور انہوں نے تیسرے خلیفہ کی خلافت کے دور میں ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب یہ دو گروہ وہ تھے جو علی کی محبت میں تیسری خلافت کے خلاف نہیں اٹھے. ان دونوں دشمنیوں کے اندر کہیں بھی علی کی محبت نہیں. میں بات اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے میں امیر المومنین کے دور تک لے کے جا سکوں. پہلا گروہ جس نے انکار کیا وہ نبی کی بیویاں. وجہ علی کی محبت نہیں, وظیفوں میں کمی, عزت میں کمی اور مراعات میں. دوسرے لوگ جنہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بہت سی پالیسیاں تبدیل کر دی ہیں, یہ تمام چارج بنی امیہ کے لوگوں کو دے رہے لہذا ہم ان کی مخالفت کریں گے. اور ایک چھوٹا گروہ تھا جو خالصتاً محبین علی تھے. ان کو درہم و دینار, وظیفہ, کسی قسم کا سرکاری پروٹوکول یا منصب اس کا تقاضا نہیں تھا. ان کا ایک یک نکاتی موقف تھا کہ خلافت علی کا حق ہے. لیکن جب تین طرح کے گروہ ایک ہی حکومت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو امیر المومنین نے اپنے ماننے والوں کو خاموش کروایا کہ یہ فتنے کا دور ہے, اس میں تم نے سر نہیں اٹھانا, تم خاموش ہو. ادھر سے امیر المومنین نے اپنے ماننے والے گروہ کو خاموش کیا تو رسول کی بیویاں جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے بصرہ چلی گئی. مدینہ چھوڑ دیا نبی کی دو بیویوں نے اور انہوں نے جا کے بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی کہ جب تک یہ تیسرا خلیفہ ہے ہم مدینے میں نہیں رہیں گے. بلکہ مسلم, مشکات اور سنن اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ نبی کی ایک بیوی مدینہ سے جاتی ہوئی تیسرے خلیفہ کو یہ جملہ کہہ کے گئی تھی کہ اس یہودی نسل کو کوئی قتل کرے.
مدینہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام ناصل تھا، اس کے چہرے پہ بدنما دھبے تھے، اس کے بدنما چہرے کی وجہ سے لوگ اس یہودی سے نفرت کرتے تھے۔ نبی کی اس بیوی نے اس یہودی کے ساتھ تیسرے خلیفہ کو تشریح دی۔ صحابی کو گالیاں ہم نے نہیں نکالی، میں سند سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سیاح سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں یہ آغاز ہوا کہاں سے۔ اب وہ چلے گئے، جب انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مستقل سکونت جو ہے وہ جا کے اختیار کر لی، تو اب ایک گروہ جو تھا وہ آیا اور انہوں نے آ کے سب سے پہلا اعتراض کیا خلافت کے پاس جا کے، خلیفہ وقت کے پاس جا کے، عثمان بن عفان کے پاس جا کے کہ دیکھو تم نے مصر جو ہے وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دیا ہے، یمن بھی تو نے دے دیا ہے، اپنے ماموزاد کو کوئی عبداللہ ابن عامر کو دے دیا ہے، کوئی عبداللہ ابن سرح کو دے دیا ہے، لہذا ان سے یہ اہم منصب واپس لیے جائیں۔ وہی گروپ خلیفہ کے پاس احتجاج کر کے علی کے دروازے پہ آئے، انہوں نے کہا یا علی آپ اس بات پہ ہمارا ساتھ دیں کہ جو اہم اسلامی ملک ہے ان میں سے یہ اپنے گورنر ہٹائے بنی امیہ کے خاندان۔ امیر المومنین ان کے ساتھ گئے اور عثمان کے دربار میں جا کے امیر المومنین نے کہا یہ مسلمانوں کا گروہ تم سے احتجاج کر رہا ہے، بتاؤ اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا اخی رسول آپ آ گئے، میں آپ کے آنے کا احترام کروں گا، میں ابھی ان کو ان کے عہدوں سے معزول کرتا ہوں، میں پہلے مصر کا گورنر واپس لیتا ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے مولا امیر المومنین کے وہیں کھڑے اس نے ایک سرکاری حکم لکھا، سرکاری حکم لکھ کے وہی مولا علی کے کھڑے ہوئے قاصد کو دیا، جاؤ فوراً اور مصر جاؤ اور اس سے کہو کہ اسے عہدے سے معزول کیا جائے۔ امیر المومنین آ رہے، امیر المومنین نے آتے محمد بن ابی بکر کو بلایا۔ امیر المومنین نے فرمایا محمد جلدی کر، ایک لشکر تیار کر اور فوراً مدینہ چھوڑ، مصر کی جانب جا۔ جو ہی یہ اس کو عہدے سے معزول کرے، مصر کی حاکمیت اور مصر کی گورنری اب سنبھال۔ لیکن مولا امیر المومنین نے کہا کہ جب تو مدینہ سے باہر نکلے تو محمد ایک بات کا خیال رکھنا، رات کو سفر نہیں کرنا۔ اب حکم امام تھا کہ رات کو سفر نہیں کرنا، اور مولا علی نے محمد بن ابی بکر کو جب مدینے سے الوداع کیا تو شام ہو گئی۔ اب شام کے وقت مدینے سے رخصت کیا، ابھی مدینے سے چند تھوڑے میل کے فاصلے پہ گئے تو رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو محمد بن ابی بکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گھوڑوں سے سامان اتارو، یہاں پر پڑاؤ کرتے۔ انہوں نے کہا محمد ابھی پڑاؤ، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی سفر کیا ہی کیا ہے۔ اس کا بات سفر کی نہیں، بات حکم امام کی۔ امام کا حکم ہے کہ رات کو سفر نہیں کرنا تو اب حرام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین ہم سے مشورہ لیں۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے من کان مریضا و سفرا فعدۃ علی ایام معدودۃ، تم اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو اپنے روزے کو قصر کرے۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ مسافر قصر کرے تو بندے کان کھا جاتے ہیں ہمیشہ۔ یہ مسافر کا روزہ قصر کہہ دے، سفر ہم نے کیا کون سا ہے؟ اب یا تو آپ اللہ کو مشورہ دیں کہ وہ آپ کی مرضی سے بھی ایک آیت لکھے کہ جناب کیا چاہتے ہیں، تو لہذا دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی تغیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام نے کہہ دیا رات کو سفر نہیں کرنا، وہیں پہ پڑاؤ ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر نے خیمے وہیں پہ لگوا دیے، خود مصلی عبادت بچھائے، محمد مصلی پہ بیٹھ گئے۔ مصلی پہ یہ علی کا بڑا جرنیل قسم کا سپاہی تھا۔ مولا فرماتے تھے یہ صلب کسی اور کا ہے، بیٹا علی کا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا تھا یا علی یہ تو اس کا بیٹا ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا۔ علی فرمایا میں نے اس کے شجرے سے نکال لیا۔ اتنا کہنا تو وہ بندہ دیکھا تھا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے بلدیت کسی کی اور کوئی بھی شجرے سے نکال دے۔ مولا فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے کہا جب نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی تو خدا نے نہیں کہا تھا کہ نوح کشتی لے کے جا، میں نے شجرے سے نکال دیا ہے۔ اللہ نکال سکتا ہے تو اللہ ڈال نہیں سکتا۔
सैयद हो के अली वलीउल्लाह का इनकार ना करे। अगर अल्लाह नूह के बेटे को शजरे से निकाल सकता है तो बाबा जी को भी निकाल सकता है। मेरे छठे शहंशाह का फरमान में पढ़ने लगा, मेरे छठे मौला कहते हैं मुझे अली का बेटा होने पे फख्र नहीं, अली की विलायत में होने पे फख्र। मेरे छठे शहंशाह का फरमान है कि मुझे अली की इब्नियत पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे काम में। अब मोहम्मद बिन अबी बकर ने वहीं पे कहमा लगा दिया, वहीं पे पड़ाव किया, तो आप बड़ी मुतमिन हो गए भाई ये सुन रहे हैं। 2-2.5 घंटे पढ़ सकता हूँ मौला हुसैन इज्जत दे। जब मोहम्मद बिन बकर ने वहां पड़ाव किया और अब मोहम्मद बिन बकर तस्बीह कर रहे हैं, ये कान में घोड़े के भागने की आवाज आई। सिपाही था अली का, जंगों के असूल जानता था, मजाज समझता था सारे। मोहम्मद बिन बकर ने वही तस्वीर दी, एक सिपाही को उठ फौरन देख ये कौन घोड़ा सवार है जो मदीने से निकला है। उसने बुलंदी पे जाके देखा, उसने कहा कोई मुसाफिर है जा रहा होगा। मोहम्मद ने कहा नहीं, मुसाफिर नहीं। अगर मुसाफिर रात को सफर कर रहा है तो वो देख रहा है कि यहां किसी लश्कर ने पड़ाव डाला है, उसने अकेला सफर करने की बजाय हमारे साथ सफर को तरजीह क्यों नहीं दी? उसने ये क्यों नहीं जाना कि यहां पर कोई लश्कर रुका है? वो पहले हमारे पास आता, अगर उसको जल्दी भी होती वो हमसे पूछता कि तुमने कब उठना है, कब चलना है। अगर हम अपना वक्त देर बताते तो वो कहता मुझे तखीर है, मैं जल्दी जाना चाहता हूं। ये अकेला क्यों गया? दूसरी चीज, रास्ता ये है, ये उधर से क्यों जा रहा है? तीसरी चीज, अभी अभी ये मदीने से निकला है, ये घोड़ा दौड़ा क्यों रहा है? तदब्बुर समझिएगा, तदब्बुर समझिएगा। जानते थे वो सफरों का मजाज समझते थे, कभी इसने सफर शुरू किया है, अभी क्यों घोड़ा दौड़ा रहा है? अभी तो ये सवारी को आराम से लेके चलता। इसका घोड़ा सर पर दौड़ाना, रास्ते को बदलना, हमसे बच के चलना, ये तीनों चीजें बता रही है बंदा मशकूक है। फौरन घोड़ों पे सीने रखो, गिरफ्तार करके लाओ इसे। पीछे दौड़े मोहम्मद बिन बकर सिपाही, गिरफ्तार करके लाए। कौन है तू? जी किसी कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूं। रात के वक्त क्यों? जल्दी थी। रास्ते से क्यों नहीं आया? मैं दरमियानी रास्ते से जाना चाहता था। हमारे पास पड़ाव क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने रात रुकना था और मैं जल्दी पहुंचना चाहता था। बंदा तेज था, सारे जवाब तैयार थे। मोहम्मद बिन बकर ने कहा इसकी जिस्मानी तलाशी दी जाए। जिस्मानी तलाशी दी, ज़ादे सफर, कुछ रकम, दिरहम और दिनार, इसके अलावा कुछ नहीं। सिपाहियों ने कहा मोहम्मद इसके पास कुछ नहीं, इसके घोड़े की जीन की तलाशी लो। घोड़े की जीन पे कुछ नहीं। इसके घोड़े में कुछ है? जी ये खुश्क मशकीजा है, मशकीजा निकाल के लाओ। वो मशकीजा उतार रहे थे, मोहम्मद ने चेहरा देखा, उधर से मशकीजा उतरा, उधर से चेहरा उतर गया। मशकीजा मोहम्मद बिन बकर के हाथ में। मोहम्मद बिन बकर ने तलवार न्याम से निकाली, मशकीजे को छुआ, अंदर से शीशे की बोतल को तोड़ा, अंदर से एक चमड़े का खत जिसमें लिखा हुआ था कि अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया है। मैं अपना तेज रफ्तार घोड़ा सवार तेरी तरफ भेज रहा हूं, इससे पहले कि मोहम्मद मिस्र पहुंचे। मिस्र से एक लश्कर लेकर रास्ते में खड़ा कर, जो रास्ते में मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल करे। मन जानब खलीफा वक्त। मोहम्मद ने
پڑھنے کے بعد محمد نے خط بند کیا، منہ مدینے کی طرف کرنے کا، قربان ہو جاؤ یا علی، تو نے سفروں سے بچا لیا۔ کیا تدبر، کیا حکمت میرے مالک امیر کی۔ وہیں سے پڑھاؤ، اٹھاؤ خیمے، اب کوئی مصر نہیں جانا، جس کے لیے چلے تھے وہ کام ہو گیا۔ اس کو گرفتار کیا، رسیوں کے ساتھ باندھا، امیر المومنین کی بارگاہ پیش کیا، یا علی ملزم گرفتار ہوا ہے، اس کے پاس سے یہ خط برآمد ہوا ہے۔ علی نے کیسے لو؟ آدھی رات کو امیر المومنین نے کہا جاؤ دربار میں جا کے بتاؤ کہ حجرے سے نکل کے دربار میں علی آ رہا ہے۔ آدھی رات کو اٹھایا گیا، بادشاہ وقت کو علی آ رہے ہیں، دربار میں بھگدڑ مچ گئی، رات کو علی آ رہے، علی آ رہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا خبر لو علی کیسے آ رہے ہیں، اس نے کہا اکیلے نہیں آ رہے، ساتھ ایک جھرمٹ ہے، امیر المومنین آئے۔ امیر المومنین نے رسیوں میں بندھا ہوا اس کا کاسد اس کے سامنے پھینکا، خط اس کے سامنے کیا۔ علی نے فرمایا میں نے تجھ سے عہدہ مانگا نہیں تھا، میں نے تیرے تک مسلمانوں کا احتجاج پہنچایا تھا، پھر یہ حرکت کیوں؟ یعنی کیا؟ میں ہسٹری پڑھا، یعنی کیا یہ خط کس کا؟ اس دور میں عام چمڑا اور ہوتا تھا، اور جو سرکاری طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ ایک مخصوص چمڑا ہوتا تھا جس کے اوپر صرف سرکاری حکم ہوتا تھا۔ وہ چمڑا بتا دیتا تھا یہ کہ عام پیغام نہیں ہے، یہ سرکاری پیغام ہے، یہ کوئی آفیشل ڈاکومنٹ ہے جو جا رہا ہے۔ اور امیر المومنین نے فرمایا یہ رنگ کا چمڑا تو سرکاری خطوط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے میرے دربار سے کسی نے یہ چمڑا چوری کیا۔ فرمایا یہ مہر کس کی ہے؟ فوراً اس نے، کیونکہ اس کی مہر میں بالکل سنجیدہ موضوع آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور تاریخ سے لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ مولا علی کے دور تک پہنچ سکیں۔ اس کے مہر خلافت تھی مروان کے پاس، اس نے پوری ذمہ داری مروان پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ کہاں ہے مروان؟ بڑھو اس کو، یہ کیا حرکت ہوئی ہے، کس نے لکھا ہے یہ خط، کس نے لگائی یہ مہر؟ یہ سیکھ پا اور آتھا والی دیکھ رہے تھے۔ مروان کو لا کے اس کے سامنے کھڑا کیا، اس نے جان بوجھ کے ڈرامہ کرتے یہ مہر تم سے کس نے لگوائی ہے یہاں پہ؟ مروان کہنے کا کون سی مہر، میں بھی کل سے ڈھونڈ رہا تھا، مہر مل نہیں رہی تھی۔ علی نے قبضے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کا رکھنا تھا، اس کی نظر علی کی تلوار پہ گئی، ہاتھ مار کے غلطی ہو گئی۔ امیر المومنین نے کہا فیصلہ اب نہیں، آدھی رات ہے، صرف اقرار جرم اور اعتراف جرم کے لیے آیا تھا، فیصلہ صبح مسجد میں ہوگا۔ دن کی روشنی ہونے دے، مدینے والوں کو جاگنے دے، جس نے تمہیں بٹھایا ہے انہیں اٹھنے دے۔ یہ جملہ آپ سمجھ لیتے ہیں، جنہوں نے تمہیں بٹھایا ہے انہیں اٹھنے دے۔ کل دن کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ اب تیرے ساتھ کیا سلوک ہے۔ یا علی میں ابھی دوسرا خط لکھتا ہوں، میں ابھی کا بھی محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ یا علی مجھے رسوا نہ کیجیے گا، یا علی لوگ مجھ پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں، یا علی اگر آپ نہ بچائیں گے مدینہ میرا پہلے بڑا دشمن ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں بچاتے تھے علی؟ شیعہ لوگ سوال کرتے کیوں بچاتے تھے علی؟ جاگے دربار میں سوالوں کے جواب بھی بتا دیتے تھے، مشکلوں سے ان کو نجات بھی لے دیتے تھے، کیوں بچاتے تھے؟ کاش تم علی کو سمجھو۔ اب میں تمہیں اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو کہ کافر پیدا کیوں کرتا ہے؟ ایک طرف قرآن میں کافروں کی مذمت کر رہا ہے، کافروں پہ لعنت کر رہا ہے، پیدا کون کرتا ہے؟ انہیں رزق کون دے رہا ہے؟ امریکہ کو سپر پاور کس نے بنایا؟ اسرائیل کو نظام کون دے رہا ہے؟ آج پوری دنیا میں یہ نظام، اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ کفر کا نظام قائم ہو جائے؟ تو یہ سارے کا سارا نظام کہاں سے چلا تھا؟ فرعون کو روٹی کس نے دی تھی؟
نمرود کو سانسیں کون دے رہا تھا؟ شیطان کو حکومت کون دے رہا تھا؟ ابلیس کو مہلت کس نے دی تھی؟ اگر تمہیں یہ سارے سوالوں کے جواب مل جائے تو پھر مجھ سے بھی پوچھ لینا کہ علی نے اس کی مدد کیوں کی تھی، علی نے اس کی مدد کیوں کی تھی، علی نے فلاں مسئلے کا جواب کیوں دیا تھا؟ اگر شیطان، فرعون، نمرود، شداد جیسے منکروں کو ڈھیل دے دے تو اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. دو تین منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں. لے کے آنے لگا بس صبح کی روشنی میں بعد مدینے میں پھیل گئی. ایک گروپ جو تیار تھا کہ کوئی بہانہ ملے، جب انہیں خبر ہوئی کہ اس نے محمد بن ابی بکر کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا اور یہ مسلمانوں میں فتنہ بھی چاہتا تھا، انہوں نے جا کے اس کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. جب اس کے گھر کا گھیراؤ ہوا تو اب اس نے ایک پیغام پر ایک قاصد علی کی طرف بھیجا، یا علی میری مدد پائیے. امیر المومنین پھر گئے، پھر امیر المومنین سے اس نے مدد مانگی، یا علی لوگوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، یا علی اس لمحے مجھے مشکل سے بچا لیں، پھر آپ جو کہیں گے میں وہاں وہ عہدے دار بھیجیں. امیر المومنین باہر گئے اور جو باہر گھیرا رکھے ہوئے تھے وہ علی والے نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے، وہ علی سے محبت کے دعوے دار نہیں تھے، وہ بس اسے خلیفہ نہیں دیکھنا چاہتے. امیر المومنین باہر گئے، فرمایا کیونکہ ہم ہیں مدینے کے وارث، ہم ہیں ریاست مدینہ کے مالک، جس اسلام کو تم نے اپنے زبانوں میں جاری کیا ہے اس کے بانی ہم ہیں. اسلام کا نام بدنام نہ کرو، مدینے کی عزت کو پامال نہ کرو. تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ یا علی ہمارا پہلے بھی مطالبہ یہی تھا، یہ ان کو عہدوں سے معزول کیوں نہیں کرتا؟ علی نے فرمایا اس نے مہلت لی ہے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں ان کو عہدوں سے معزول کر دوں. انہوں نے کہا یا علی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، آپ ضمانت دیں. میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور یہ ہسٹری شیعہ نہیں پڑھ رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کے سلیمان ندوی تک، یہ تمام تواریخ نے بالکل بے عین ہی واقعات کو ایسے ہی لکھا. یا علی ضمانت آپ دیں گے؟ علی نے فرمایا 3 دن تک کی میری ضمانت. 3 دن کے اندر اگر یہ ان کو ان کے عہدوں سے معزول نہ کرے پھر جو فیصلہ عوام کرنا چاہے کرے گی. امیر المومنین گھر آ گئے، پہلا دن گزر گئے، اس نے دوسرے دن شام خط لکھا کہ علی نے میرے لیے 3 دن کی مہلت مانگی ہے اور مجھ سے عہدوں کی معزولی چاہتے ہیں مدینے کے لوگ. کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکے شام سے لشکر مدینے بھیجو تاکہ مجھے علی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے اور شام کے سپاہی میرا تحفظ کرے. وہ قاصد بھی پکڑا گیا. فیصلہ پھر مولا علی کے پاس آ گیا. مولا علی آیا، مولا فرمایا اب نہیں، اب جو علی آئے تو اب تاریخ کہتی ہے مولا بڑے جلال میں تھے، آواز زمین پہ خط کر رہے تھے. فرمایا کیا سمجھا تو نے علی کو؟ میں بار بار تیری جان کا تحفظ دے رہا ہوں لوگوں سے، تو بار بار اسلام اور مسلمانوں سے دھوکہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد علی نہ تیری حفاظت نہ تیری ضمانت. مولا امیر المومنین گھر کی طرف پلٹے، لوگوں کو پتا چل گیا کہ علی اس کی کوئی ضمانت اور کوئی حفاظت کرے. علی چاہتے تھے مدینے میں بھگدڑ نہ مچے. یہ مولا امیر المومنین کا یہ ساتھ ہے نا، اس سے محبت نہیں، اسلام سے مخلص پن. ان کا کیا ہے اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں. نقصان تو اسلام کا ہو. لہذا امیر المومنین نے کہا نہیں، اب کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی حفاظت نہیں، علی اپنے گھر کی جانب چلے. لوگوں نے اس کے گھر کی دیواروں کے اوپر لوگ چڑھ گئے. اس کا پانی بند ہوا، 3 دن تک پانی بند ہوا. 30 دن اس نے پھر پیغام بھیجا کہ علی سے کو مدد نہ کرے، میرے کھانے اور پانی کا بندوبست. یہ ہے امیر المومنین. حسن کے ہاتھ میں روٹی، حسین کے ہاتھ میں پانی. میں فضائل پڑھا، مولا نے دونوں شہزادوں کو کہا جاؤ جا کے اس کو کھانا اور پانی دو، کیونکہ اس نے علی سے مانگا ہے اور کریم سوال رد نہیں کرتا.
اس کے محل کا محاصرہ ہو چکا تھا، بالکل لوگ کسی کو محل کی جانب جانے نہیں دے رہے تھے. یا پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی آ رہا ہے، روکو انہیں، کون ہے یہ؟ انہیں کہا نہیں خبردار کوئی دربار میں نہیں جائے گا. پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ رستہ دو، حسنین آ رہے ہیں، حسنین کریمین. اس کے گھر کی دیوار کی قریب، دیوار کے اوپر پانی کا برتن اور کھانا رکھا. اس نے دیوار کے قریب پتھر رکھے اور پتھر پہ اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا حسنین بابا سے کو آخری بار مدد کر دے. فرمایا نہیں، تم نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا، جو چیز بابا سے مانگی تھی وہ آخری کھانا اور پانی تھا جو علی کے پاس سے گیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہی محاصرین جنہوں نے محاصرہ کیا تھا انہوں نے بھرپور حملہ کیا. بھرپور حملہ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا. اس کی بیوی نائلہ جو اس کے دفاع کے لیے اوپر آئی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی. آج لوگ ہم پہ الزام کرتے ہیں کہ جب بی بی کے دروازے پر حملہ ہوا تو علی نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو علی تو چوتھے نمبر کا خلیفہ ہے. جب تیسرے نمبر کے خلیفہ کے گھر پر حملہ ہوا اس کے زوجہ کی انگلیاں کٹی ہیں، جو انگلیاں شام میں جا کے سجائی گئی تھی اور وہ کرتا نیزے پہ اٹھایا گیا. اب جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا اب بھگدڑ بچ گئی مدینہ میں. اب لوگ آئے علی کے دروازے پہ، یا علی اب اسلام کو بچائیے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں، تم نے خلافت کی قمیص کو اس بدن پر پہنایا جس پہ وہ پوری نہیں تھی، لہذا اب میں تمہارے اس خلافت کو کچھ نہیں سمجھوں گا، میں تمہاری حکومت کو کچھ نہیں سمجھوں گا. آخر لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا رش دروازے پہ، یا علی ہم بیعت چاہتے ہیں، یا علی ہم قیامت والے رسول سے شکایت کریں گے کہ جب مسلمان بیعت چاہتے تھے علی بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. علی نے فرمایا نہیں، پھر رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. صبح ہو جائیں گے علی مسجد میں جا کے علی مدینے کے سارے لوگوں سے پوچھیں گے. اگر سارا مدینہ بلا شرکت غیر میری بیعت کرنے پہ آمادہ ہوا تو پھر علی اپنی بیعت کروائے گا. ابھی صبح کا سورج طلوع ہوا، امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے. جب علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کتاب میں کہتی منظر کیا ہے، رسول والا امامہ تھا، ابو طالب والی عبا تھی، حمزے والی چادر تھی، رسول والی وہ نلین جو رسول عرش میں پہن کے گئے تھے، انگوشتری سلیمان کو اپنی انگوٹھی میں پہنے ہوئے حضرت امیر المومنین اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی جانب چلے. مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی. آج لوگ علی کی پہلی تقریر سننے آئے تھے، آج لوگ علی کی خلافت کا پہلا دن دیکھنے کے لیے آئے تھے. امیر المومنین چلتے چلتے صفوں کو چیرتے چیرتے ممبر محمد کے قریب آئے. ممبر محمد کے 3 زینے تھے، چوتھا عرشہ تھا. رسول بیٹھا کرتے تھے عرشے پہ، اور اس سے اگلا خلیفہ بیٹھا نچلے والے زینے پہ، دوسرا خلیفہ بیٹھا دوسرے والے زینے پہ، تیسرا خلیفہ بیٹھا تیسرے والے زینے پہ. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھ کے تقریر کرے گا. علی تو کھڑے ہو کے تقریر کرے گا، نہ علی تیسرے خلیفہ کی جگہ میں بیٹھے گا، نہ علی دوسرے خلیفہ کی جگہ میں بیٹھے گا، نہ علی پہلے خلیفہ کی جگہ میں بیٹھے گا، نہ علی مصطفیٰ کی جگہ میں بیٹھے گا. امیر المومنین کے قدم بڑھتے جا رہے تھے. سنی علی ممبر کے قریب گئے، لوگوں کی سانس بند ہونا شروع ہوئی. علی کہاں بیٹھیں گے، علی کہاں بیٹھیں گے، علی کہاں بیٹھیں گے. امیر المومنین نے پہلا قدم پہلے سینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے سینے پہ رکھا، دوسرا قدم تیسرے سینے پہ رکھا. لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری، محمد والی جگہ پہ، محمد والی جگہ پہ، محمد والی جگہ پہ، محمد والی جگہ پہ بیٹھنے لگے ہیں. امیر المومنین نے مصطفیٰ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. علی نے کھڑے ہو کے تقریر شروع کرنا چاہی یا پیچھے سے بوڑھا اٹھا، اس نے یا علی تو نے تو محمد کی عزت کا خیال نہیں کیا. جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے 3 خلیفوں نے وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا احترام محمد میں، اور آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے. تو میں پہلے دن تمہیں یہی فرق سمجھانے آیا ہوں، وہ محمد کی جگہ پہ اس لیے نہیں بیٹھے، وہ اس لائق ہی نہیں تھے. میں پاؤں رکھ کے کھڑا، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں مہرا کا سلام. بس نتیجہ آ گیا. ہجری کون سی؟ 35 ہجری کو امیر المومنین کو خلافت ملی. خبر بصرے پہنچ گئی کہ خلیفہ تو علی بن گئے. وہاں سے انہوں نے طلحہ اور زبیر کو بھیجا، طلحہ اور زبیر کو بھیجا کہ جائیں علی سے کہیں کہ ہم آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گی، اور نبی کی بیویاں آپ کی خلافت کو، میں بطور نبی کی بیوی آپ کی خلافت کو آن کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے طلحہ اور زبیر کو عہدے دیے گئے.
یہ ذہن میں عہدوں کا لالچ رکھ کے جب علی کے پاس آئے تو امیر المومنین رات کا وقت تھا، چراغ جلا کے بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے۔ سپاہی نے دروازے سے کہا یا علی طلحہ اور زبیر ملنا چاہتے، فرمایا اندر نہیں۔ وہ اندر آئے بیٹھ گئے، امیر المومنین لکھتے رہے۔ امیر المومنین لکھتے ہوئے پوچھا کس کام آئے ہو؟ کوئی حکومتی معاملات کے متعلق بات ہے؟ نہیں نہیں یا علی کوئی ذاتی بات ہے۔ امیر المومنین نے قلم کو وہیں رکھا، اپنی ابا کے ساتھ چلا کو بجھا کے علی نے فرمایا جی بولیے کس لیے آئے؟ یا علی اندھیرا ہو گیا ہے، چراغ روشن کیجیے۔ اب علی نیت جانتا تھا یہ گورنری کا لالچ لے کے آئے کہ ہم علی سے گورنری لیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، آپ کو اندھیرے میں بات کرنی ہوگی، کیونکہ اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے، اور تم آئے ہو ذاتی کام۔ میں علی نہیں چاہتا کہ کوئی ذاتی گفتگو بھی بیت المال کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی لو میں ہو۔ بھائی حضرت تو وہی کی وہی مر گئی کہ جو بیت المال کے تیل کی ایک لمحے کی لو برداشت نہیں کرتا، وہ گورنری کہاں سے دے دے گا؟ اور آپ نے تاریخ پڑھنے لگوا لیے، فرمایا جی بولیے کس کام آئے تھے؟ بس پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی خاص احکامات ہی بتا دیجئے جو اللہ کے گھر میں جا کے کریں۔ اب جب پتہ چلا کہ بھائی کوئی لالچ نہیں ہے، علی تو کچھ بھی نہیں دینے والے، اب انہوں نے بصرہ سے خروج کیا، شام والے نے فوج دی اور پیسہ دیا، کمانڈ کی نبی کی ایک بیوی نے اور لشکر چل رہا۔ امیر المومنین کو خبر ہو گئی تھی کہ اب شام کا حاکم جو ہے وہ مدینہ کو کمزور کرے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ امیر المومنین نے پھر اپنا دارالحکومت کوفہ کو بنایا، امیر المومنین نے اپنا مسکن کوفہ قرار دے دیا۔ ایک بات میں آپ کو زائرین گرامی قدر یہاں نجف اشرف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک بہت مشہور غلط عام مثال ہو گئی کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے، کوفی اچھے نہیں، بلکہ ایک اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ کسی کو بے وفائی کا تانا دینا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کوفی ہے، اور کوئی بہت برا شہر ہو تو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تو کوفہ ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کوفہ علی کے شیعوں کا شہر ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کوفہ تمہارے 12ویں کا دارالحکومت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ جتنی باتیں تیار ہوئی یہ کب تیار ہوئی تھی، بس میں بڑی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ اتنی ہے کہ میں اس کو پڑھتا جا رہا ہوں اور میرے سامنے تاریخ کھلتی جا رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا دریچہ بند کروں اور کون سا دریچہ آپ کے لیے کھولوں۔ امیر المومنین جب کوفہ آئے تو کوفہ میں 3 طرح کے گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے پہلی 3 حکومتوں کو بھی مانا تھا اور اب بطور خلیفہ علی کو بھی مان رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کوفے میں رہتے تھے جن کا مقصد کوئی بھی خلافت اور حکومت نہیں تھا، وہ جنگجو تھے، وہ لڑنے والے تھے، وہ جنگیں بحیثیت کاروبار کرتے تھے، جنگ ان کا شعبہ تھا، جنگ ان کا پیشہ تھا، جنگ ان کا بزنس تھا، وہ جنگوں سے کماتے تھے اور اپنے بچوں کو کھلاتے تھے۔ تیسرا گروہ تھا علی کے چاہنے۔ امیر المومنین نے کوفہ سے پہلا لشکر تیار کیا جمل کے لیے، یہ لشکر تھا 80,000 لوگوں کا، صرف 10,000 لوگ مدینے سے آئے، 70,000 کوفے تھے۔ پورا 1 سال جنگ ہوئی، 35 ہجری کو جنگ جمل، 36 کو صفین شروع ہو گئی، 37 کا درمیانی رمضان تھا جہاں پہ تحکیم کا مرحلہ آیا صفین کا، اور خوارج جو ہے انہوں نے نہروان پہ علی کو بلا لیا۔ 38 ہجری کے انتہا تک نہروان ہوتی رہی۔ 39 ہجری کو کوفہ کے مرکزی گروہوں نے اٹھ کے علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ 40 ہجری کو علی کی شہادت۔ 35 سے لے کے 40 تک 5 سال کے دور یہ میرے مولا علی کی خلافت کی سچائی تھی۔ ہر غیر شیعہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری قوم کے بچوں یہ بات کرنا، پہلی 3 خلافتوں کے دور میں کسی خلیفہ کی کسی مسلمان گروہ سے لڑائی نہیں ہوئی۔ پہلے خلیفہ کی لڑائی بنتی تھی علی کے ساتھ، علی خاموش رہے۔
جب علی نے 3 خلافتوں میں کوئی لڑائی نہیں کی اور پھر 25 سال کے بعد یہ ساری کی ساری حکومت علی کے خلاف کی اٹھ کھڑی ہوئی. بدر میں تو نہیں لڑتا، اچھا لگتا ہے نا کافروں سے لڑنا، احد میں کافروں سے، خیبر خندق میں یہودیوں سے، مباہلے میں مقابلہ عیسائیوں سے. جبل تو کافروں سے نہیں تھی، صفین عیسائیوں سے نہیں تھی. تو اب جب پہلے 3 خلفاء کے ساتھ کسی مسلمان نے جنگ نہیں کی، اکیلے علی کے ساتھ مسلمانوں نے اتنی جنگیں کیوں کی؟ تو اب دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یہ سارے مسلمان غلط تھے اور اکیلا علی صحیح تھا، یا پھر معذاللہ اکیلا علی غلط تھا اور سارے مسلمان صحیح تھے؟ تم لمحے کے لیے علی کو غلط کہو گے، اسلام غلط ہو جائے گا. اس پہ ایک انگریز مورخ ہے کارلائل، اسے مولا علی کا پورا دور لکھا ہے. اس کی کتاب بڑی خوبصورت ہے، کعبہ سے کوفہ تک. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا انگلش سے فارسی میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا. اس کی بڑی خوبصورت کتاب ہے کارلائل، کعبہ سے کوفہ تک. اس میں اس نے جو آخری لائنیں لکھی ہیں وہ لائنیں اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے. پہلے یہ یہودیوں کافروں سے لڑتا رہا، بعد میں مسلمان ہی سے لڑتے رہے. اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ کرتے، اسے صرف مسرد علم میں بٹھاتے، یہ بولتا مسلمان لکھتے. اگلی سب اس کی سننا. اس نے اگر مسلمان صرف علی کو بولنے دیتے اور علم کا اظہار کرنے دیتے تو علی علم کی اتنی دنیائیں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جس کے لیے بساط علم بچھانی تھی، جس سے توریت انجیل اور زبور سنی تھی، اسے کبھی جمل میں، کبھی صفین میں، کبھی نہروان میں، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کبھی احد میں. علی کسی جنگجو پہلوان کا نام نہیں، علی اللہ کے علم کا نام تھا. اور جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی وہی نتیجہ لے کے آنے. جب جمل اور صفین کا مارکا ہو گیا تو مسلمانوں کے گرو علی کے پاس ہے، یا علی آپ صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ ان سے کہیں وہ شام تک رہے، ادھر کی حکومت آپ رکھ لیں. امیر المومنین نے فرمایا اگر اللہ صلح ہی کو ترجیح دیتا تو مجھے اذان بنا کے مکے کی طرف نہ بھیجتا. انا اذان من اللہ و رسولہ، میں وہ اذان ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کافروں کی طرف، میں وہی اذان ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منافقوں کے لیے. امیر المومنین جمل میں بیٹوں کے ساتھ، صفین میں بیٹوں کے ساتھ، نہروان کی جنگ میں داڑھی سفید ہو گئی تھی، بازو جوان تھا. علی بیٹوں کے ساتھ لشکر کے درمیان میں لڑتے تھے. بیٹے آ کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کہتے بابا بڑی جنگیں کی آپ نے، بابا تیرے 18 بیٹے ہیں، بابا آپ صرف خیمے کے دروازے میں بیٹوں کو لڑتا دیکھا. علی فرماتے نہیں، میں بیٹوں کے درمیان ہوتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تاروں میں چاند ہے. مجھے بیٹوں کے جھرمٹ کے ساتھ لشکر میں جا کے لڑتے ہوئے لطف آتا ہے جب مجھے دائیں بھی علی نظر آتا، بائیں بھی علی نظر آتا. وہ علی جس نے ہر جگہ پہ اسلام کو بچایا تھا، اس علی نے اللہ سے اپنے حسین کے لیے ایک مددگار مانگا تھا جسے دنیا آج عباس کہتے ہیں. بس زیادہ پڑھ گیا، تھوڑا اور پڑھوں گا آنکھیں بھر جائیں، نجف کا مالک راضی ہو جائے. گزر گیا علی کی شہادت کا دن. پھر احمد شاہ جی میں جملہ پڑھوں گا، یقیناً سادات ہائے کہیں گی آج ہے زینب کی پہلی شام ولیدہ. یہ جس لمحے میں آپ بیٹھے ہیں یہ زینب کی پہلی شام ولیدہ ہے.
یہ نہ سمجھنا کہ 21 رمضان کو علی کی شہادت کے بعد زینب خاموش ہو گئی تھی. مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کی گواہ ہیں. کسی بیٹی کا 90 سال 95 سال کا بھی باپ مر جائے نا جی تو لوگ کہتے ہیں اسے اطلاع دیتے ہوئے یہ نہ بتانا تیرا باپ مر گیا ہے. پتہ بیٹی کو ہوتا ہے کہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کسی بھی لمحے موت کا فرشتہ اتر سکتا ہے, لیکن بیٹی 95-100 سال کے باپ کی موت کی اطلاع بھی نہیں سننا چاہتی. اطلاع کہنے والا کہتا اسے بتاؤ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ عزیز و اقارب کو بلوا لو تو لہٰذا تو باپ کو ملنے کے لیے آ جا. کوئی اگر کہے کہ اس کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ باپ مر گیا ہے, شریف کہتے نام بتانا رستے میں مر جائے گی. سفر کر کے آنا ہے, بیٹیوں سے باپ کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے اگر کسی بیٹی کو باپ کی موت کی اطلاع چلی جائے, وہ بچی اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہے, وہ اپنے گھر کے تالے خود نہیں لگاتی, ہمسائی اور پڑھاتی ہیں, اس کے گھر کا سامان اکٹھا کرتی ہیں, اس کے بچے تیار کرتی ہیں. آدھی رات کا وقت ہوا, علاقے کے معززین آتے کہتے ہیں بنا سواری نہیں ملنی, اگر رات اپنے گھر میں سو جائے صبح ہم تیرے ساتھ چلے جائیں گے. وہ بچی رو کے کہتی مجھے گھر جانے دو, میرے باپ کا گھر میں جنازہ پڑا ہے, میں اپنے گھر میں کیسے سوؤں, میرے باپ کی میرے گھر میں میت پڑی ہے. نجف میں بیٹھ کے ہائے حسین کہہ کے بتانا, آج ہماری بیٹیاں تو اپنے گھر میں نہیں رکھتی, 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی بیٹی کھڑی ہو کے کہاں سے کہہ رہی تھی نامار میرا 3 دن کا پیاسا, نامار میرا راضی بابا, نامار میرا کربلا کا مظلوم بابا. بیٹیاں پردیس میں نہیں رکتی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں پھر کہہ رہا ہوں خاک کم ہے. ہر بیٹی کو اس کا باپ نصیب ہو. بیٹی رہتی ہو نا جی پردیس میں, باپ مر جائے, کچھ مہمان جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ جنازہ کب ہوگا, وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ان کا اعلان تو تھا ابھی تک اٹھایا کیوں, یہ جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے, دیر ہو رہی ہے. کسی رشتہ دار کو بلا کے کہتے جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے, وہ کار میں آگے بیٹی نہیں آئی. مہمانوں کو جتنی بھی جلدی, وہ کہتے انتظار کرو, آ لینے دو, غسل ہو چکا ہوتا ہے, کفن مل چکا ہوتا ہے. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, ہر گھر میں موت ہے. لوگ بار بار فون کان کو لگا ہوتا ہے, جی بس بالکل قریب پہنچ گئی ہیں. ہم نے بار بار پوچھا ہے کہ مہمانوں کو دیر ہو رہی ہے, جنازہ بڑا لیٹ ہو گیا ہے. وہ رو رو کے کہہ رہی ہے مجھ سے دکھائے بغیر رد فلانا, میں بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہوں, میں بالکل قریب پہنچ گئی ہوں, مجھے باپ سے ایک بار مل لینے دینا. میں نے لوگوں کو قبرستان میں جنازہ رکھ کے انتظار کرتے دیکھا ہے. لوگ جنازہ پڑھانے کے بعد کہتے جس نے جانا ہے چلا جائے, ہم نے تب تک نہیں دفنانا جب تک بیٹی قریب نہ آ جائے. بیٹی قبرستان کے دروازے پہ آتی ہے, اس بچی کو نہ چادر کی ہوش ہوتی ہے نہ اس کو جوتے کی ہوش ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بیٹی آ گئی ہے, ایک دوسرے سے کہتے پردہ کرو اس کی بیٹی آ رہی ہے, چہرہ دوسری طرف کرو اس کی بیٹی آ رہی ہے. بیٹی سیدھی باپ کے جنازے پہ جاتی ہے, بیٹی باپ کی میت پہ سر رکھ دیتی ہے. میں جب پہ بیٹھ کے مجھے رو کے بتانا, لوگ اس بچی کو رستہ دیتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں. حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں بابا بھی میرا مارا گیا. بابا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی میرا. اللہ ہر بیٹی بہن کا بیکر گھر سلامت رکھے. سادات و غیر سادات معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگے. بابا جی جنازے کے بعد مہمان جانا شروع ہو جاتے ہیں, قریب رشتہ دار رہ جاتے ہیں. شیراز صاحب کل تک, جب کل کا ختم ہوتا ہے نا تو اب رشتہ دار وہاں آتے ہیں جہاں بیٹی بیٹھی ہوتی ہے. کہتے بیٹا اب ہم جانا چاہتے ہیں. بیٹی مہمانوں کو باہر والے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے. خواتین پوچھتی ہیں تو نے نہیں جانا,
تیرے تو بچے تیرے بغیر رہتے نہیں، کہتی ہاں باپ کے ساتھ بھیج دیے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، ابھی میرے باپ کا چکر نہیں ہوا۔ اگر میں ابھی چلی گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی باپ کا تسمہ کیے بغیر چلی گئی۔ میں ابھی باپ کا تسمہ کروں گی، میں باپ کا چہلم کروں گی، میں پھر اپنے گھر جاؤں گی۔ بیٹیاں کوشش کرتی ہیں باپ کے گھر بیٹھی رہے، بہنیں کوشش کرتی ہیں بھائی کے گھر بیٹھی رہے۔ میں نے روک دیا تھا جملہ، تم نے کر لیا ہے ماتم۔ ایک صدر ماتم کی اور کہنے لگا، اور پھر امیر المومنین کی غربت پڑھوں گا۔ بیٹیاں 40 دن تک بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی، بہنیں دروازہ نہیں چھوڑتی۔ باپ اور بھائی مارا جائے، نہ بیٹی جاتی ہے نہ بہن جاتی ہے۔ 11 محرم کو دبے ہوئے ہاتھوں سے کھڑی ہو کے رہا کہ زینب کی آواز ہے، حسین تیری زینب جا رہی ہے۔ حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ تیرا چہلم کر میں کرتی، حسین میں 40 دن تک تیری قبر پہ بیٹھی رہتی۔ حسین میری مجبوری بن گئی ہے، حسین نام کی مدرسیاں لے کے آ گئی ہے۔ حسین میں وعدہ کرتی ہوں، آج زینب تیری لاش میں دعا کر کے جا رہی ہے کہ آمد تک لیے ہر شیعہ اپنی بیٹی لے کے اپنی بہن تیری قبر پہ آئے گا۔ حسین میں وعدہ کرتی ہوں، جب بھی کوئی تیرا سوال آئے گا میں کربلا میں شکریہ ادا کروں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کو بتا خدا ہر بیٹی پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جن کے دنیا سے چلے گئے حسین کے پہلو میں جگہ۔ رجب کے دور میں جب میرے 12ویں کی شاہی ہو، ہر بیٹی باپ سے ملے، ہر باپ اولاد کو ملے۔ بوڑھے سے بوڑھا باپ ایک بیٹی کا مر جائے اور چند دن بعد آ جائے عید، ہمسایوں کے بچے پوچھتے ہیں اپنی ماں سے، اماں ہمارے کپڑے؟ وہ کہتی میں لے دوں گی، لیکن کوشش کرنا ساتھ والے گھر میں ہوئی ہے فوتگی، اس بچی کا چند دن پہلے مرا ہے باپ، اس کے دروازے کے سامنے سے نئے کپڑے پہن کے میں گزروں۔ بیٹا ہمارا بڑی دیر سے ان کے ساتھ تعلق ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں تو اپنے کلچر کی بات کر رہا ہوں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آج بھی ہمارے ملک میں دستور ہے، بزرگ شرفا کہتے عید کی نماز پڑھ لی، اپنے گھروں کو نہ جانا، پہلے سیدھے اس گھر جاتے ہیں جس بیٹی کا باپ مرا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس بچی کے پاس بیٹھیں گے، کیونکہ آج عید ہے، آج اسے باپ بڑا باپ آ رہا ہوگا، اس کے سر پہ پیار دیتے ہیں، تھوڑی دیر اسے تسلیاں دیتے ہیں، اسے ہو جائے گی تسکین کہ میرے شہر والوں نے، میرے محلے والوں نے، میرے گاؤں والوں نے میرے باپ کے بعد میرا خیال رکھا ہے۔ تم نجف میں بیٹھ کے اپنا سینہ پھاڑ دیں گے، ادھر 21 رمضان کو علی کا جنازہ اٹھا، 9 دن کے بعد کوفے میں عید آ گئی، ادھر عید کی اذان ہوئی ہے، تینوں بیٹیاں دروازے پہ آ کے بیٹھی رہی ہے، ادھر عید والا دن گزر گیا، زینب بہنوں کو لے کے علی کی قبر پہ آئی ہے، کبھی بابا کبھی غربت کی قسم، پورا دن پورے کافر سے دروازے پہ نہ بیٹھتی رہی۔ بابا اب میں اس کوفے میں رہوں گی نہیں، بابا میں یہ کوفہ چھوڑ دوں گی، بابا میں مدینے سے آئی تھی تو ماں کی قبر چھوڑ کے، کوفے سے جا رہی ہوں تو باپ کی قبر چھوڑ کے۔ جہاں نجف میں مولا علی کی قبر ہے، یہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا، یہ خریدی ہوئی زمین ہے علی ابن ابی طالب کی۔ نجف کے راز ہے کہ علی کی قبر کے راز کیا ہے، انشاءاللہ پھر مجلس ہوئی تو علی کی قبر کے راز پڑھوں گا، با سادات و غیر سادات۔ علی کی شہادت کے بعد جب کوفہ چھوڑا نا علی کی بیٹیوں نے، جب بی بی آئی ہے باپ کی قبر پہ، کوفہ میں مولا علی کا گھر، نجف میں علی کی قبر، بیٹیاں اب کوفے سے واپس مدینے جا رہی ہیں، علی کی بڑی بیٹی عالیہ باپ کی قبر پہ بیٹھی، رو
کہ کہتی بابا میں تو مدینے سے ماں کی قبر اس لیے چھوڑ کے آئی تھی باپ کے ساتھ زندہ رہوں گی. بابا کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری بیٹی مر جاتی. بابا زینب کا مقدر دیکھ، نہ ماں کا شہر نصیب نہ باپ کا شہر نصیب. میں مدینے نہ جاؤں تو ماں کی قبر اکیلی رہتی ہے، نہ کوفے سے چلی جاؤں تو تیری قبر اکیلی رہتی ہے. اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نجف میں بیٹھ کے یہ حسین کے ظاہر میں جملہ سنے کہ کیسے زینب رو کے کہتی ہے بابا میری مجبوری ہے، میں مدینہ چھوڑوں تو ماں کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں، میں کوفہ چھوڑوں تو تیری قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں. ہاں بابا زینب کی ساری زندگی ایسے گزرے گی، میں کبھی مدینے رہا کروں گی، کبھی کوفے آیا کروں گی، کبھی ماں کی قبر پہ چراغ جلاؤں گی، کبھی باپ کی قبر پہ چراغ جلاؤں گی. زینب نے روتے روتے باپ کی قدم کی پائیں کی طرف اپنا منہ رکھا، رو کے کہتی بابا مجھے ماں کی قبر اور تیری قبر پہ چراغ جلانے پہ گلا کوئی نہیں. ہاتھ باندھ کے ایک حسرت کرنے لگی، بابا وہ کوشش کرنا ہم بھائی بہنوں کی قبریں ایک جگہ پہ بن جائے. اب زینب سے زیادہ سفر نہیں ہوگی، اب زینب سے زیادہ سفر نہیں کر سکے گی. جس زینب نے منت کی تھی بتا پوری ہو گئی، ماں مدینے سو گئی، باپ نبی سو گیا، بھائی کربلا سو گیا، خود شاہ. مسلمانوں نے ان کا قبرستان بھی ایک نہیں ہوتا. مسلمانوں نے سیدوں کا قبرستان بھی ایک نہیں بنا. بابا بیٹی کوفہ چھوڑ رہی ہے، بابا میں دوبارہ کوفے آؤں گی. کاش میں جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کر لیتا. حسرت لے کے گئی تھی دوسری بار کوفے آؤں گی تو باپ کی قبر پہ چراغ جلاؤں گی. دوسری بار زینب کوفے اس وقت آئی جب ہاتھ گردن کے پیچھے کوفے کے صدر دروازے پہ کوفے والوں نے زینب کا استقبال کیا. کبھی بابا جلانے چراغ آئی تھی، ہاتھ زینب کے بنے ہوئے، بابا تیری زینب بڑی مشہور ہے، بابا یہی سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم. بابا بیٹی کا سلام. بس ایک آخری سطر پڑھنے لگا. کوفہ میں صدر دروازے سے بالکل کوفے کا صدر دروازہ اس وقت شہروں کے دروازے ہوتے تھے. علی کی بیٹی کا اونٹ کوفے کا صدر دروازے کے قریب آیا. کوفہ کی چھت اور کوفہ کے بازار بھرے ہوئے. ابھی بھی شام نہیں گئی تھی. کربلا سے کوفہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، زیادہ فاصلہ. اب اگلی سطر ہے میرے سینے میں، پڑھنے سے ڈر رہا ہوں کہ کوئی سید مت نہ جائے. 11 محرم کی صبح کو نکلی تھی علی کی بیٹی. انہوں نے رستے میں اونٹوں کو دوڑایا. اونٹ وہاں سواری ہے جس میں مرد بھی بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ سکتا. میں ڈر کے جملے پڑھوں گا، صرف اشارے سمجھنا، میں کھولوں گا نہیں. میں نے پہلے کہا جملہ کھولوں گا تو مر جائے گا. اونٹ وہ سواری ہے جس میں مرد بھی بغیر آسرے کے نہیں بیٹھتا. اب بیٹھی بھی مستور اور ہاتھ بھی بتے ہوئے، اور مائیں اکیلی نہیں آئی تھی، ناؤ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے. مائیں باتی ہیں، بچے ہاتھوں میں ہاتھ میں ماؤں کے بتے ہوئے. اب مجھ پہ سوال کرو بچے کہاں تھے؟ بچے پہ ماؤں کی گردنوں کے ساتھ لگتے ہوئے. کوئی کمی نہ پیچھے سے تازیانہ مارتا، آدھا تازیانہ آدھا لگتا، آدھا بچے کی خوش میں لگتا. بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوڑتے، بچہ زمین پر گرتا، پچھلا اونٹ کا پار بچے کے سینے پہ آتا. بچے رو پڑا تھا، اللہ میں گر گیا، ماں رو پڑا تھی، اکبر کا صدقہ، اصغر کا صدقہ، قاسم کا صدقہ. بچے گرتے گئے، زینب گرتی گئی. بچے گرتے گئے، زینب گرتی گئی. بچے گرتے گئے، زینب گرتی گئی. ایک ایسا موڑ آیا ہے جہاں پہ سادات کا قافلہ رک گیا. زینب رو کے کہتی فضا اونٹ رک کیوں گئے ہیں؟ وہ نبی سجاد کے پاؤں زمین پہ گر گئے ہیں. وہ سجاد کو تازیانے مارے ہیں، لیکن سجاد اپنے پاؤں نہیں اٹھا رہے. لیکن وہ کہتی ہے حسین کا بیٹا قافلہ لے کے کیوں نہیں چلا؟ آواز آئی اللہ کوئی گر گیا ہے. گرتا ہے، گرنے دے. تو
والا نیزہ کہاں ہے؟ فرمایا نیزہ وہیں پہ کر گیا ہے، آنکھیں حسین کی کھل گئی ہے۔ بی بی زینب کی آواز آئی بلاؤ میری سکینہ کو، سجاد نے کہا بلاؤ میری رسیاں کھول، میں بہن کو لے کے آؤں، اس میں تجھے کھولوں گا تو آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو گیا پھر دوبارہ گرفتار کیسے کریں گے؟ سجاد کہنے لگا پھر میری بہن کو کون لے کے آئے گا؟ مر جاتا چمڑا لینے پڑتا، سکینہ کو لینے وہ گیا جس نے حسین کو قتل کیا۔ رسول کا صحابی تھا، ابو ذر غفاری صحرا میں قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا، اس کی بیٹی جنگل کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی، قافلے والوں سے کفن مار کے اس نے باپ کو لے کے دیا تھا، بیوی نے کہا مجھے اسی صحرا میں رہنے دے، میں محمد کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں تو جہاں کہے گا میں پیچھے آ جاؤں گی، تو جہاں کہے گا میں وہاں آ جاؤں گی، مجھے تھوڑی دیر یہاں رہنے دے، یہ محبت کرے گی کیا؟ تو کبھی واپس کربلا آ جاؤں گی، میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ کفن پہ